بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا، جو ہم سب کا مالک، خالق، پروردگار اور پالنہار ہے۔ بے بہا درود و سلام حضور تاجدار کائنات، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المحبین والمحبوبین کی بارگاہ میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حاضرین محفل پاک، آج کا یہ سہانا دن، یہ خوبصورت گھڑیاں ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا انعام، اکرام اور اس کے فضل و کرم کی عطا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اس کائنات ارضی میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک دن ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمایا۔ دعا ہے جس طرح اللہ کریم نے ہمیں محبوب کی ولادت کا یہ دن عطا فرمایا، اس دن کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو اپنے نصیب چمکانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس تشریف لے آیا ایک نور و کتاب مبین، اور ایک نورانی کتاب۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید کا اگر ہم بنظر غائر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے مخلوق کی طرف آنے کا ذکر فرمایا۔ پورے قرآن بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ کسی جگہ خالق نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس جو آنے والا آیا ہے وہ اللہ کے ہونے کی دلیل بن کر آیا ہے۔ کسی مقام پہ فرمایا قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آنے والا اللہ کا رسول خاص بن کر آیا ہے۔ اور اس مقام پر جو میں نے پڑھا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا آنے والا اللہ کی طرف سے نور بن کر آیا ہے۔ اللہ حاصل کیا جتنی آیات اس ضمن میں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی، آپ پورے قرآن مجید کو کھول کے دیکھیے۔ 12 ربیع الاول سرکار کی آمد کا دن ہے، بہت قیمتی نکتہ دے رہا ہوں عقیدے کی صحت کے حوالے سے۔ پورے قرآن مجید کو کھول کے دیکھیے،
اللہ نے حضور کے آنے، حضور کے بھیجنے، حضور کے ارسال ہونے، اس پر جتنی آیات قرآن مجید میں نازل کی، کسی ایک آیت میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس بشر بھیج دیا ہے، میں نے تمہارے پاس تمہارے جیسا بندہ بھیج دیا ہے، مگر قرآن مجید میں ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے اٹھ کر عالم بالا میں معراج مصطفیٰ جس رات نصیب ہوئی حریم ناز کبریا میں جاتے ہیں، اس کا ذکر جب اللہ فرماتا ہے تو اب اللہ پاک رسول کہہ کے ذکر نہیں کرتا، نور کہہ کے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا، دلیل کہہ کے ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا۔ میرا رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ رات بھی تھی اور میں محبوب کو سیر پر لے گیا، اور محبوب کا تعارف بطور نور نہیں کیا، بطور دلیل نہیں کیا، بطور رسول نہیں کیا، بلکہ فرمایا میں اپنے بندے کو لے گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو سیر پر لے گئی۔ یا اللہ محبوب ایک ہے، تو نے جب اپنی طرف سے مخلوق کی طرف روانہ کرنے اور آنے کا ذکر فرمایا تو کسی ایک مقام پہ بھی بندہ نہ کہا، بشر نہ کہا، کہیں رسول کہا، کہیں نور کہا، کہیں اپنے ہونے کی دلیل کہا، مگر اسی محبوب کا رخ جب تیری ذات کبریا کی طرف ہوا، تیرے حریم ناز میں جانے کا وقت آیا، اب تو نے وہ سارے تعارف بدل ڈالے اور اب محبوب کا تعارف بطور بندہ، بطور بشر کروایا۔ مولا یہ تعارف بدلا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو آؤ لوگوں قرآن مجید سے یہ راز اس امت کو پتہ چلتا ہے کہ فرمایا جب محبوب میری بارگاہ سے تمہاری طرف جاتا ہے، روانہ ہوتا ہے، آتا ہے، اس وقت میں محبوب کا تعارف بطور عبد نہیں کرواتا، بطور بشر نہیں کرواتا، اس لیے تم بندے ہو، چھوٹی عقل رکھنے والے ہو، کہیں مغالطے میں نہ پڑ جاؤ اور میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ سمجھ لو، عام بندے جیسا نہ سمجھ لو۔ لہذا جہاں جہاں تمہاری طرف محبوب کے آنے کا ذکر ہے، وہاں میں نے نور کا، دلیل ہونے کا، رسول ہونے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب محبوب کی طرف تمہاری نظر اٹھے تو یہ دیکھنا قرآن محبوب کا تعارف تمہاری طرف آتے ہوئے کیا کرواتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ تم مصطفیٰ کو دیکھو، تمہاری نظر حضور کی شان نورانیت پر رہنی چاہیے۔ مگر جب میں محبوب کو اپنے حریم ناز کی طرف اٹھاؤں گا، میں بندہ کہہ کے تعارف کرواؤں گا، اس لیے کہ رب کسی عقیدے کا محتاج نہیں ہے۔ تمہیں عقیدہ دینا تھا، مصطفیٰ کو نور بنا کے متعارف کروایا، میری بارگاہ میں آنا تھا، بندہ بن کے تعارف کروایا، تاکہ پتہ چل جائے شان محبوب میں دونوں ہیں، مگر امت نے نگاہ مصطفیٰ کی بشریت پہ نہیں، نورانیت پہ رکھنی ہے۔ امت نے نگاہ حضور کی بشریت پہ نہیں، کس پہ رکھنی ہے جی؟ نورانیت پہ رکھنی ہے۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آنے والا کیا بن کے آیا جی؟ نور بن کر آ گیا۔ اب دوستان محترم بڑی توجہ رکھنا، آپ میں سے کچھ آئے، حضور کی آمد کا ذکر شروع ہونے لگا، اٹھ کے چلے گئے، کوئی جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، کوئی چلے گئے، نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے۔ مگر جو بیٹھے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ یہاں پر آنے سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے یا نہیں؟ بتائیے جی۔ جو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس پنڈال میں آنے سے پہلے موجود نہیں تھا، وہ مت بولے، وہ مت بولے، اس کو تکلیف نہیں دوں گا۔ مگر جس کا یہ ایمان اور عقیدہ اور یہ شعور اور یہ چیز پتہ ہے کہ میں پنڈال سے پہلے اپنے گھر میں کہیں موجود تھا، وہ بتائے کہ کیا آپ اس پنڈال میں آنے سے پہلے دنیا میں موجود تھے یا نہیں؟ آواز نہیں آئی آپ کی یار۔ 12 ربیع الاول کو بھی آواز نہ نکلے تو پھر باقی 11 مہینے نہیں نکل سکتے۔ آپ یہاں پر آنے سے پہلے موجود تھے یا نہیں؟
اللہ اکبر. کوئی شک نہیں میں بھی پہلے موجود تھا تبھی یہاں آیا, آپ بھی پہلے موجود تھے تبھی یہاں پر آئے. اب اللہ حضور علیہ السلام کا امت سے تعلق قرآن میں بتا رہا ہے تو لفظ جاءکم کا ذکر کر رہا ہے, ارسلنا کا ذکر کر رہا ہے کہ آنے والا آیا ہے, بھیجنے والے نے بھیجنے والے کو بھیجا ہے. آؤ لوگو, جب کوئی آنے والا آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ پہلے موجود, بولیے نا جی, پہلے موجود تھا تبھی تو آیا ہے. اگر میں آپ پہلے موجود نہ ہوتے تو آج اس پنڈال میں ابھی موجود بھی نہ ہوتے. ہمارا یہاں آنا, موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پہلے موجود تھے. آؤ لوگو, دنیا پتہ نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کے حوالے سے مغالطے میں کیوں پڑ گئی. اللہ نے ہر مقام پہ مصطفیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے جاءکم اور ارسلنا کے لفظ استعمال کر کے عقیدہ امت کو دے دیا کہ محبوب کی ابتدا سیدہ آمینہ کی گود سے نہ سمجھنا, یہ تو صرف دنیا میں بشریت کے روپ میں ظاہر ہونے کے لیے ایک طریقہ تھا, مگر جاءکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ جس کو نور بنایا آمینہ کی گود سے نہیں بنایا. ارے جاءکم, محبوب پہلے تھا, اب نور تو پہلے تھا, مگر جو تمہارے پاس آیا آتے ہوئے صرف تخلیق نہ ہوئی, یہ تو ظاہر ہونا تمہارے سامنے تھا. اصل محبوب کی ذات تو پہلے موجود تھی. محبوب پہلے موجود تھا تب تو آیا ہے. تو سوال یہ ہے, پہلے میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں موجود تھے اس پنڈال میں آنے سے پہلے؟ ہر کسی کو پتا ہے نا کہاں سے آیا ہے. آپ کہیں گے گھر میں تھے جی صبح, پھر فلانی جگہ گئے, فلانی جگہ گئے, پھر یہاں آ گئے. تو سوال پیدا ہوگا نا کہ اگر حضور علیہ السلام پہلے تھے تو کہاں تھے, حضور کہاں پر تھے؟ تو اسی آیت میں جواب دے دیا, قد جاءکم من اللہ, من اللہ. فرمایا محبوب کے حوالے سے کسی بدعقیدگی کا شکار نہ ہونا. محبوب پہلے اللہ کے حریم ناز میں تھے, ہم نے تمہاری بخشش کروانی تھی اس لیے روانہ کر کے تمہارے اندر بھیج دیا. من اللہ, اللہ کے پاس تھے. اگلا سوال پیدا ہوگا, میں آپ سے پوچھوں آپ کب سے دنیا میں ہیں؟ ہر کوئی اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائے گا. تو اللہ کے پاس تھے تو کب سے تھے؟ کب سے حضور اللہ کے پاس تھے؟ تو یہ سوال حضور علیہ السلام نے سیرت حلبیہ, حضرت ابو ہریرہ کی روایت سیرت حلبیہ میں موجود ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبرائیل امین سے پوچھا, جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے, تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا سونیا مجھے تو ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, کب سے اللہ نے مجھے بنایا. فرمایا کوئی اندازہ تو ہوگا نا, اندازہ ہی بتا دے. تو جبریل امین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان غیر فی الحجاب رابع, کہ اللہ کے حجاب اکبر میں سے, اللہ کی حجابات اکبر میں سے جو چوتھا حجاب ہے, کون سا؟ جو چوتھا حجاب باری تعالی ہے, وہاں پہ نجم یطلع فی کل 70 الف مرۃ سنہ. حدیث کے لفظ ہیں, جبریل کہنے لگا سونیا اللہ کے حریم ناز میں جو چوتھا حجاب ہے, اس حجاب اکبر پر ایک ستارہ ہر 70,000 سال بعد اللہ کے چوتھے حجاب پہ چمکتا تھا. کس حجاب پہ چمکتا تھا؟ چوتھے حجاب باری تعالیٰ پہ چمکتا تھا. اور سونیا جبریل کی عمر کا اندازہ اگر کرنا ہے تو میں نے اللہ کے چوتھے حجاب اکبر پہ اس چمکتے ستارے کو جو ہر 72 سال کے, ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, جبریل کی آنکھوں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھتا ہے. کتنی بار جبریل نے دیکھا؟ 72,000 مرتبہ. اور ستارہ چمکتا کتنے عرصے کے بعد ہے؟
70,000 سال کے بعد اور 72,000 مرتبہ جبریل نے دیکھا۔ کیلکولیٹر لے کر ذرا کیلکولیٹ کریں، آپ کا کیلکولیٹر بھی ہاتھ جوڑ کے کہے گا سینٹیکس ایرر۔ اتنی لمبی گنتی کیلکولیٹر کیلکولیٹ کر کے آپ کو نہ دے، مگر آئیے قربان دیں لوگوں، جبریل کہتا ہے میرا تو خیال یہ تھا کہ حضور یہ جواب سن کے تعجب کا اظہار فرمائیں گے۔ جبریل اتنا پرانا ہے؟ کوئی آپ میں سے اٹھ کے کہہ دے بندہ میری عمر 300 سال ہے تو سارے متعجب ہو جائیں گے، یار یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو 50 60 70 تک کوئی نہیں پہنچتا، یہ 300 سال تک کیسے پہنچ گیا؟ جب جبریل نے اپنی عمر کا اتنا بڑا تعارف کروایا تو جبریل کا خیال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام یہ بات سن کر حیرت اور تعجب کا اظہار کریں گے، مگر جبریل حیران اس وقت ہوا جب میرے حضور یہ بات سن کے مسکرا پڑے۔ آقا تعجب نہیں ہوا؟ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ اے حضور سے پیار کرنے والی امت، جواب میرے محبوب کا سننا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جبریل اس میں حیرت کی کون سی بات ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ فرمایا وہ جو ستارہ حجاب اکبر چوتھے حجاب پر ہر 70,000 سال کے بعد ظاہر ہوتا تھا، اور جبریل جس ستارے کو تیری آنکھوں نے 72,000 مرتبہ چمکتا ہوا دیکھا ہے، انا ذالک الکوکب، وہ کوئی اور ستارہ نہیں، وہ نور مصطفیٰ تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا ہی نور تھا، میں وہ ستارہ تھا۔ آؤ لوگوں میں پوچھتا ہوں، امت چاہے تو جبریل کی عمر نہیں پیمائش کر سکتی، جبریل کی عمر ماپی نہیں جا سکتی، تو جس امت سے جبریل کی عمر نہیں پیمائش ہو سکتی وہ امت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی عمر کیسے پیمائش کر سکتی؟ آؤ دوستان محترم، قد جاءکم من اللہ نور، نور کی نا دو موٹی اقسام ہوتی ہیں۔ نور کی موٹی موٹی کتنی اقسام ہے جی؟ بھئی پنڈال میں بھی دو طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا پتہ چلے کہ واقعی آپ تک میری آواز جا رہی ہے۔ نور کی موٹی اقسام کتنی ہوتی ہیں جی؟ دو ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں نور حسی، دوسرے کو کہتے ہیں نور معنوی۔ یہ عقیدے کا بڑا پختہ جملہ دے رہا ہوں۔ ایک نور حسی، دوسرا نور معنوی۔ آئیے لوگوں سمجھ لیجیے یہ دو نور کیا ہوتے ہیں۔ نور حسی اس نور کو کہتے ہیں جو محسوس کیا جا سکے۔ کیا محسوس کیا جا سکے؟ سورج نکلا ہوا ہے، اندھیرے چھٹ گئے ہیں، روشنی ہی روشنی، دھوپ ہی دھوپ ہے، تو سورج کا نور نور حسی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ رات کو آپ گھر میں بیٹھے ہوں، لائٹ آن کرتے ہیں، بلب روشن ہوتا ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے، بلب کی روشنی نور حسی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ نور حسی سمجھ میں آ گیا جی؟ آپ دوستان محترم، نور معنوی کس کو کہتے ہیں؟ نور معنوی اس کو کہتے ہیں جو نور تو ہو مگر انسانی عقل فہم اس کی حس کا ادراک نہ کر سکے، جو نظر نہ آئے، جو نظر۔ اس کی دلیل سنیے گا، مجھے بتائیے قرآن اللہ کا نور ہے یا نہیں؟ ہے نا اللہ کا نور؟ اس پہ تو میلاد نہ منانے والوں کو بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یہ جو نور ہے یہ مصطفیٰ کی ذات نہیں، قرآن ہے۔ چلیں اچھا ہوا آپ نے قرآن کو نور مان لیا۔ سننا بھائی، بڑی زبردست بات، لاجیکل بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو قرآن اللہ کا نور۔ اب آپ رات کے وقت لائٹ چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، کیا کمرہ روشن ہو جاتا ہے؟ بولیے جی، نہیں نہ ہوگا۔ اگر رات کو قرآن کھولنے سے قرآن نور ہے، کمرہ روشن ہو جاتا تو ہمیں وابٹہ والوں کی منتیں کرنی پڑتی، بل دینے پڑتے، مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا۔ اگر اللہ قرآن کو نور حسی بنا دیتا تو قرآن نور ہے مگر نور معنوی رکھتا ہے، نور معنوی رکھتا ہے۔ آپ قرآن کھول کے بیٹھیں، اندھیرے نہیں چھٹتے، روشنی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ہمارا عقیدہ کیا؟ قرآن نور ہے۔ بولیے قرآن۔ اب قرآن آیا کس پر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بھائی جانڈ کی دھرتی اور بنڈر کی دھرتی کے بچوں کا بھی بڑا علم ہے۔ حضور کی محبت کی انتہا دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے، برکتیں ڈالے ان کی عمر میں۔ دوستان محترم، قرآن نور مانوی ہے، قرآن نور مانوی ہے۔ آیا کس پر ہے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ نزل علی قلبہ، یہ قرآن کس قلب پہ نازل ہوا؟ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ تو قرآن نور ہے، جس قلب پہ نازل ہوا، جس کی ہیبت و جلال نوری کو پہاڑوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ارے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے قلب نے اس کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ قرآن نور تھا، مصطفیٰ کی ذات اس سے بڑی نور تھی۔ تو حضور کے قلب، نوری قلب پہ نزول ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سننا جی، امت کا اجتماعی عقیدہ قرآن نور ہے، مگر جب بات آتی ہے میرے محبوب کی تو امت تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ، ہمارا طبقہ کہتا ہے حضور نور ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے حضور نور نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ تقسیم انہیں سمجھائی کہ بھئی نور کی دو تقسیمیں ہوتی ہیں، ایک نور حسی، ایک نور مانوی۔ نور حسی وہ جو نظر آتا ہے، روشن کر دیتا ہے چیز، وہ نور مانوی نور ہوتا ہے مگر ماحول کو بظاہر اندھیرے چھٹتے نہیں ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم بھی حضور کو نور مانتے ہیں مگر نور مانوی مانتے ہیں، نور مانوی مانتے ہیں۔ جیسے قرآن نور مانوی ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی نور مانوی ہے۔ آؤ لوگو، ہم نے کہا نہیں، عقیدہ ہمارا اس سے آگے کا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات نور مانوی تو رکھتی ہی ہے، مگر میرے محبوب کی ذات لوگو کائنات کی وہ واحد ذات ہے جو تنہا نور مانوی کی مالک نہیں ہے، نور حسی کی بھی مالک ہے۔ نور حسی کی، آپ پوچھیں گے جی نور حسی کی مالک حضور کی ذات کیسے ہے؟ تو سنیے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی دھاگا لے کے نا کپڑے سلائی کا کام کر رہی تھی، شام کا وقت ہو گیا تو میں نے سوئی کو اپنے گھر کی دیوار کی اندر لگا دیا۔ پرانے زمانے میں کچے گھر ہوتے تھے، سوئیاں دیوار میں لگا دیتے تھے، جب چاہیے ہوتی تھی وہاں سے نکال لیتے تھے۔ کہتی ہے مجھے کسی کام سے باہر نکلی تو میں نے سوئی دیوار میں لگا دی، واپس آئی سوئی پھر لینے لگی، میرا ہاتھ لگا دیوار کے ساتھ، سوئی زمین پہ گر گئی۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا، چراغ نہیں جل رہا تھا، میں نے بڑا ٹٹولا زمین پہ سوئی مل جائے، مگر مجھے سوئی نہ ملی۔ کہتی ہے حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اچانک قدمین مصطفیٰ کمرے میں آ پڑے۔ فرماتی ہیں لوگوں، جیسے ہی محبوب کے نازنین نالین پاک میرے حجرے میں پڑے، کوئی چراغ میں نے نہ جلایا، میرا سارا کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں نے سوئی تلاش کر لی، سوئی تلاش کر لی۔ اگر صرف نور مانوی ہوتا، کمرہ روشن نہ ہوتا۔ ام المومنین کی حجرے کی روشنی بتا رہی ہے میرے آقا لوگوں فقط نور مانوی کے مالک نہیں، مصطفیٰ نور حسی کے بھی مالک ہیں۔ دوسری دلیل بھی سن لیجئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء علیہ السلام کو لے کر بنو سعد قبیلے میں اپنے محلے میں جا پہنچی۔ یہ واقعہ بڑا مزیدار ہے پر وقت نہیں، میں صرف آخری نقطہ اس میں سے دینا چاہتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ بڑی غریب عورت تھی، غریب خاتون تھی، اس کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کا چراغ جلائے۔ آقا علیہ السلام گھر میں آ گئے، تھکا ہوا سفر کر کے پہنچی تھیں، آتے ہی رات ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو لے کے بستر پہ لیٹ گئی۔ اور غریب لوگوں کے گھر امیر لوگ نہیں آتے۔ حلیمہ سعدیہ کے محلے میں اڑوس پڑوس میں کچھ بڑے امیر کبیر لوگ رہتے تھے، بڑی بڑی بیگمات رہتی تھی اس دور کی، امیر عورتیں رہتی تھیں۔ صبح سویرے کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، حلیمہ سعدیہ کا دروازہ کھٹکا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دروازہ کھولا، دیکھا وہ جو امیر عورتیں
جو حلیمہ سعدیہ کے دروازے کو کبھی نہیں تکتی بھی نہیں تھی ادھر، آج دروازے پہ کھڑی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ حیران ہوئی، اے محلے کی امیر زادیو، آج غریب حلیمہ کے دروازے پر کیا لینے آئی ہو؟ خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا حلیمہ خیر ہی تو نہیں ہے، تبھی تو آئی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا حلیمہ ہمیں سارا وقت اس محلے میں گزر گیا، ہر رات ہمارے گھروں میں چراغ جلتے ہیں، تیرے گھر میں ہم نے کبھی چراغ جلتے نہیں دیکھا۔ حلیمہ سچ سچ بتانا، کون سا خزانہ لوٹ کے لائی ہے؟ کون سا خزانہ تو نے کہیں سے لوٹا ہے ایک رات میں؟ کہ آج رات ہمارے گھر کے جب چراغ بجھ گئے، ہمارا محلہ پھر بھی روشن تھا، ہم چھتوں پہ چڑھی کہ دیکھے تو صحیح کس گھر میں وہ بڑا فانوس آیا ہے جس کی روشنی ہمارے گھروں سے زیادہ ہے۔ حلیمہ ہم سب نے دیکھا تیرے گھر سے وہ نوری چراغ جل رہا تھا جس سے صرف محلہ روشن نہیں، اس کی روشنی آسمانوں تک جا رہی تھی۔ ہمیں سچ سچ بتانا حلیمہ، تو نے یہ چراغ اتنا بڑا جس کی روشنی وہاں اوپر تک جاتی ہے کہاں سے لیا؟ یہ خزانہ کہاں سے چرایا ہے؟ آؤ اہل ایمان حضور کا میلاد منانے والو، حضرت حلیمہ سعدیہ کا جواب سننا اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں مسرور ہونا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے بنو سعد کے امیروں کی بیگمات، حلیمہ کے گھر میں پہلے تو چراغ کل شام تک تھا، تیل نہ ہونے کی وجہ سے رات کو جلایا نہ جاتا تھا، مگر کل حلیمہ جو خزانہ لے کر آئی ہے، آتے ہی ہم نے وہ چراغ توڑ دیا، تو حلیمہ ساری رات روشنی تیرے گھر سے کیسی نکلتی رہی؟ فرمایا اس کا راز دیکھنا ہے تو دروازے پہ نہیں دکھاؤں گی، ذرا اندر آؤ پھر دکھاؤں۔ محلے کی امیر زادیاں چل کے لوگوں حلیمہ سعدیہ کے صحن میں آئیں، سامنے حجرہ حلیمہ میں پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ نے میرے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہا، سوال کرنے والیو خزانہ کہاں سے لایا ہے؟ خزانہ کدھر ہے؟ آؤ وہ خزانہ جس سے حلیمہ کا حرم ساری رات چمکتا رہا، محلہ جگمگاتا رہا، روشنی آسمانے دنیا تک جاتی رہی، وہ چراغ کوئی اور نہیں، سراج منیرہ، وہ سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وہ خزانہ یہ ہے۔ تو حلیمہ کا گھر روشن ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا لوگوں صرف نور مانوی نہیں رکھتے تھے، حضور نور حسی کے بھی مالک تھے۔ اور یاد رکھنا میرے محبوب صرف نور نہیں تھے، حضور نور گر بھی تھے۔ آپ جملہ حیران کن ہے، حضور فقط نور نہیں تھے، نور گر بھی تھے۔ آپ کہتے ہیں یہ زر گر ہے، یہ سونا بیچتا بھی ہے، سونا بناتا بھی ہے۔ سونا جو بنانے والا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زرگر۔ تو حضور علیہ السلام صرف نور نہیں ہے، نور گر بھی ہیں۔ آقا جس کو چاہیں نور بنا سکتے ہیں۔ ایک مثال صرف دیتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی، اور حضرت عباد بن بشر انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے دوسرے صحابی، یہ دو صحابی ہیں جو ایک رات حضور کی مجلس میں تشریف فرما تھے، دیر تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، اندھیرا بہت گہرا ہو گیا، رات کا بہت وقت گزر گیا، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت ملی، یہ دونوں صحابی حضور کے دروازے سے باہر نکلے۔ لوگوں باہر نکل کے انہوں نے دیکھا اتنا اندھیرا ہے کہ چاند کی روشنی بھی نہیں ہے اور راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، پھر یہ بھی خطرہ ہے راستے میں کوئی بچھو کوئی سانپ نہ بیٹھا ہو، ڈس نہ جائے۔ واپس پلٹ کے حرم نبوی میں آئے، آقا اندھیرا بہت ہے، چاندنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، راستہ نظر محبوب نہیں آ رہا، سونیا کوئی روشنی کا انتظام تو کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھ میں لوگوں چھڑیاں تھی، چھڑیاں جس کو سوٹی کہتے ہیں آپ۔ حضور نے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر کو کہا اپنی سٹک مجھے پکڑاؤ، اس نے سوٹی پکڑائی، آقا نے صرف اپنا نورانی شفقت بھرا دست مبارک اس سوٹی پہ رکھا، کہا جاؤ باہر نکلو۔
اب تمہارے چراغ کا بندوبست محمد مصطفیٰ نے کر دیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے دروازہ رحمت سے باہر نکلے، فرماتے ہیں جس صحابی کی سٹک کو میرے محبوب کا نورانی شفقت بھرا ہاتھ لگا تھا، لوگوں میرے محبوب فقط نور نہیں نور گر ہیں، باہر اندھیرے میں اس چھڑی کے نکلنے کی دیر تھی وہ لائٹ بن کر روشن ہو گئی، روشن ہو گئی۔ ہمارا راستہ ہمیں روشنی سٹک دکھا رہی ہے، راستہ نظر آ رہا ہے، ہم چلتے گئے۔ ایک مقام پر ایسا آیا کہ ایک صحابی کا گھر دائیں طرف تھا، دوسرے کا گھر بائیں طرف تھا، راستے جدا ہو گئے۔ اب ایک کے پاس تو وہ سٹک موجود تھی، دوسرے کے ہاتھ میں بھی سٹک تھی، مگر اس کو دست مصطفیٰ کا نور نہیں ملا تھا۔ مگر آؤ لوگو زر گر کا کمال دیکھے ہیں، آج نور گر کا کمال بھی دیکھو، صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام کس قدر نور حسی کے مالک ہیں۔ جس صحابی کی چھڑی پر دست مصطفیٰ لگے تھے، حضور کے ہاتھ لگے تھے، اور وہ حضور کے نور کی برکت سے روشن ہو کر چمک رہی تھی، اس صحابی نے اپنی چھڑی دوسرے صحابی کی چھڑی پر ماری۔ نور مصطفیٰ کا فیض جو پہلی چھڑی کو ملا تھا، اس فیض کی برکت سے دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی، وہ بھی روشن ہو گئی، اور دونوں کی چھڑیاں نور بن کر روشنی بن کے صحابہ کو گھر تک لے گئیں۔ تو قد جاءکم من اللہ نور۔ بات ختم کرتا ہوں لوگوں، آخری دلیل اس پہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں امید سے ہو گئی کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں کہتی میں حیران تھی کہ ماہانہ پیریڈز میرے رک گئے، مگر ساری عورتیں بتاتی تھیں کہ جب خاتون امید سے ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں وزن محسوس ہوتا ہے، روز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہتی ہے میں حیران تھی، مجھے کوئی وزن نہیں محسوس ہوتا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، 6 7 8 ماہ گزر گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں لوگوں پیدا کرنے والے کی قسم مجھے کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا۔ آؤ حضور علیہ السلام کو فقط بشر کی رٹ لگانے والے غور سے سنیں۔ بشر زمین کی غذا پر پلتا ہے، اور زمین جس کی اصل ہو اپنی غذا کھلائے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف۔ جس طاقت سے زمین کسی وجود کو لوگوں اپنی طرف کھینچے اس سے اس وجود کا وزن بن جاتا ہے۔ فزکس میں وزن کی یہی تعریف ہے، the force with which earth attracts a body towards its center is called weight۔ بچوں کو پڑھایا جاتی ہے یہ تعریف ویٹ کی، کہ زمین جس کو اپنا غلہ کھلائے، اپنا اناج کھلائے، اپنا پانی پلائے، اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے وجود میں کوئی کھینچنے والی قوت نہیں تھی۔ کہتی ہیں میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ بھی گواہ، میرے نبی کی دائی حضرت مائی شفا رضی اللہ عنہ بھی گواہ، فرماتی ہم نے دیکھا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر دائی سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے پلیسینٹا، جس تھیلی میں بچہ ہے اس سے ایک ڈورا نکلتا ہے، ناف والا ڈورا، وہ ڈورا ماں کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، جیسے ہی وہ ڈورا کٹتا ہے ماں کے وجود کی غذا کا تسلسل رک جاتا ہے، اب اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے، اب دنیا کی غذا اور گھٹی دینی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے 9 مہینے تک جو ماں کھاتی تھی وہ بچہ کھاتا ہے، جو ماں پیتی ہے وہ بچہ پیتا ہے۔ لوگوں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میری گود میں آنے والا محبوب خدا کا وہ ناف کا ڈورا وجود ماں سے جڑا ہوا نہ تھا، کٹا ہوا تھا، حضور ناف بریدہ تھے۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں اگر ماں کہہ رہی ہے میرے وجود سے ڈورا جڑا ہوا نہیں، تو آقا اپنی ماں کے وجود میں کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے؟ راز آج کی اوپیسٹی آف فزکس نے بتایا کہ جو ماں کے وجود سے کھائے زمین کھینچ کے بتاتی ہے، وزن بڑھ کے بتاتا ہے کہ اس کی اصل خاک ہے، بشریت ہے، میرے آقا ماں کے پیٹ میں ہے، زمین نہیں کھینچ رہی۔ کیسے کھینچے؟ میرے آقا زمین کا نہ کھاتے ہیں نہ
کھانا پیتے ہیں کیوں؟ قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا مصطفیٰ زمین کا رزق نہیں کھاتا، اللہ کے انوارات اس کی غذا ہے۔ جب ادھر کا لیتے کچھ نہیں ہے تو زمین میرے محبوب کو کھینچ بھی۔ اور یہ راز اس دن سمجھ میں آیا جب حضور معراج کی رات چلے۔ مجھے بتائیں جی زمین کسی کو اوپر جانے دیتی ہے؟ آپ اچھلیں نہ چھلانگ ماریں، آپ اپنے چھت پہ کھڑے کے اوپر کی طرف چھلانگ ماریں، آپ کو چاند کھینچے گا؟ سورج کھینچے گا؟ کون کھینچے گی؟ زمین۔ اور آپ کو زخمی کرے گی، بتائے گی آئندہ اوپر جانے کی کوشش نہ کرنا، تیری اصل میں ہوں۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز رجوع کرتی ہے اپنی اصل کی طرف۔ زمین لوگوں ہمیں اوپر نہیں جانے دیتی، زمین ہمیں اوپر، مگر معراج کی شب زمین نے میرے محبوب کو روکا، حضور کے براق کو روکا، روک بھی نہیں سکتی تھی۔ زمین نے لوگوں معراج کی شب میرے حضور کو اپنی طرف نہ کھینچ کے بتا دیا تمہاری اصل تو میں ہوں، مصطفیٰ کی اصل میں نہیں ہوں، میری اصل مصطفیٰ ہے، میری اصل حضور ہیں۔ اور پھر لوگوں عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین سے اٹھائے گئے، مگر چوتھے آسمان نے اس سے اوپر نہیں جانے دیا، روک لیا۔ کیوں روکا جانتے ہو؟ آپ کا والد کوئی نہیں تھا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ حدیث پاک میں ہیں، ان کے وجود میں چوتھے آسمان سے ایک نوری فرشتے نے پھونک ماری، حضرت عیسیٰ بطن میں آ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کی اصل کہاں سے آئی؟ چوتھے آسمان سے۔ جب زمین سے اٹھائے گئے چوتھے آسمان نے روک لیا، عیسیٰ اوپر نہیں جانا، تیری اصل میں ہوں۔ مگر حضور علیہ السلام کو چوتھے آسمان نے بھی معراج کی شب نہ روکا، بتا دیا ہم آسمان بھی مصطفیٰ کی اصل نہیں ہیں۔ سارے بشر مسجد اقصیٰ میں کھڑے تک رہے ہیں، حضور اوپر چلے گئے، آسمان دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی سواری نہ رکی، آگے بڑھ گئی۔ زمین نے بتا دیا میں بھی مصطفیٰ کی اصل نہیں، آسمانوں نے بتا دیا ہم بھی مسلمان کی، ہم بھی محبوب خدا کی اصل نہیں ہیں۔ آؤ لوگوں، سواری چلتی گئی، حضور سدرہ پہ پہنچے، جبریل کی اصل آ گئی۔ کہا سونیا ساڑی اصل آ گئی، اسی اگے نہیں چل سکتے، اس سے آگے جائیں ہماری اصل ہمیں جانے نہیں دے گی، جلا دے گی، پر جلا دے گی۔ آؤ لوگوں، عقیدہ دے رہا ہوں، میرے آقا نہ فقط بشر ہیں، اب نہ فقط نور ہیں۔ اگر فقط میرے آقا نور ہوتے تو نور کی آخری حد سدرۃ المنتہا تھی، اور نوریوں کا سردار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سونیا ساڑی اصل آ گئی ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا 1.25 لاکھ کو مسجد اقصیٰ میں کہا تمہاری اصل یہاں ہے، جبریل کو سدرہ پہ کہا رک جاؤ تمہاری اصل یہاں ہے۔ آقا آپ کی اصل کہاں ہے؟ فرمایا تم اپنی اصل پہ رکو، مصطفیٰ اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، من اللہ، من اللہ، فرمایا ہم اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لوگوں معراج کی شب آقا نے سدرہ سے آگے بڑھ کر مقام دنا پر پہنچ کر، قد اللہ پر پہنچ کر، کعبہ قوسین پر پہنچ کر، اور پھر ساری حدیں میں جا کر آؤ ادنا کی وادی میں گم ہو کے بتا دیا تمہاری اصل ادھر ہے، میں محمد کی اصل ادھر ہے۔ اسی لیے امام حجر اسقلانی والی وہ حدیث آخری جملہ گفتگو کا آپ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں کہا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ صحابیو مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ خوشبو سے مصطفیٰ کو بڑی محبت ہے، اپنی ازواج کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں، یہ تو علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ اللہ کرے آپ سب کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے، بننی چاہیے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں میری پسندیدہ ترین چیزیں، لیکن حدیث کا لفظ اور جملہ بتانا چاہتا ہوں، عقیدے کی صحت اور پختہ ہو جائے۔ حببا الی من دنیاکم ثلاث، کم کا معنی ہوتا ہے تمہاری، جمع کا صیغہ،
کہ تم سب جو میرے امتی ہو نا، صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، حیدر ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، قیامت تک جو بھی حضور کا امتی ہے، حضور نے سب کو بتا دیا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں عزیز ہیں۔ اب بولیے اگر حضور کی دنیا بھی یہی ہوتی تو حضور کیا کہتے؟ ہماری دنیا کی مجھے 3 چیزیں عزیز ہیں۔ آؤ لوگوں، حضور نے صحابہ پہ عقیدہ واضح کر دیا، کبھی مجھے اپنی دنیا کا نہ سمجھنا، اپنے جیسا نہ سمجھنا، تمہاری دنیا اور ہے، مصطفیٰ کی دنیا اور ہے۔ اگر میں یہاں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، میں یہ کہوں کہ جنڈ والو، پھنڈر والو، مجھے تمہاری مونگ پھلی بڑی عزیز ہے، مثلا میں یہ کہوں، مولوی ویسے مانگ کے لے بھی جاتے ہیں، میری عادت نہیں ہے یہ نہ کہنا، کس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب اس کا کیا معنی ہوا کہ میں جہاں سے آیا ہوں میری جگہ کوئی اور ہے، تبھی میں نے کہا تمہارے علاقے کی مونگ پھلی، میرا علاقہ یہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم نے 14ویں صدی کا ملا لوگوں پتہ نہیں کہاں کھو گیا، حضور نے تو صدیق عمر، عثمان و حیدر کو بٹھا کے بتا دیا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا نے عقیدہ دے دیا، اپنی حد میں رہنا، اپنی دنیا میں رہنا، تمہاری دنیا اور میری دنیا اور، میں تو تمہاری دنیا کو بسانے آیا ہوں، میری دنیا قد جاءکم من اللہ ہے۔ آؤ لوگوں، اس عقیدے کی صحت کے ساتھ میلاد النبی کے جشن منائیے۔ اللہ آپ کو حضور کی خوشیاں مبارک کرے۔ جس محبت، جس ذوق کے ساتھ آپ نے یہ پنڈال سے جایا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو حضور کے میلاد کا صدقہ آپ کی زندگی کی ہر بیماری، ہر دکھ، ہر پریشانی آپ کی اور آپ کی نسل کی دور فرما کے مصطفیٰ کریم کی محبت میں آپ کو اور پختہ فرمائے۔ وآخر دعوانا